السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صدر علی وقار اور عزیز ساتھیوں، جب سے دنیا قائم ہوئی، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فتنوں نے ہر دور میں جنم لیا، کبھی فرعون کی شکل میں تو کبھی نمرود کی شکل میں اور کبھی ابو جہل کی شکل میں۔ فتنے آتے گئے، فتنے جاتے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے انبیاء اور نیک بندوں کو مذہب اسلام کا نمائندہ بنا کر باطل کے سامنے کھڑا کیا۔ فرعون آیا تو اللہ تعالیٰ نے عوام کی حفاظت کے لیے موسیٰ کو بھیجا، نمرود آیا تو اللہ نے ابراہیم کو بھیجا، نبی کی شان میں گستاخی کی گئی تو معاذ اور معاویہ نے ابو جہل کو شکست دی۔ سارے انبیاء آتے گئے، سارے رسول آتے گئے، لیکن جب میرے نبی کریم کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو تمام صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کے بعد امت کی رہبری کون کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اب ان کی رہبری علماء کریں گے، اب ان کے امیر علماء ہوں گے، اب ان کی حفاظت علماء کریں گے۔ او آج کے طلباء، کل کے علماء، عوام تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ہندوستان کے سرزمین پر اس پرفتن دور میں جب عوام عاجز آ چکی تو اس کی مثال اس طرح کی ہے کہ جب کوئی معصوم بچے کو اس کے والدین کے سامنے پریشان کیا جاتا ہے تو وہ بار بار امید بھری نگاہوں سے اپنے والد کو دیکھتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ میرے والد اسے ضرور سبق سکھائیں گے۔ اس طرح مظلوم مسلم عوام کبھی ظالم کو دیکھتی ہے تو کبھی اپنے علماء کو دیکھتی ہے، کبھی ظالم کو دیکھتی ہے تو کبھی اپنے علماء کو دیکھتی ہے۔ وہ یہ امید رکھتی ہے کہ او ہمارے رہبرو کچھ کرو تو صحیح، کچھ بولو تو صحیح، بڑی نازک صورت ہے۔ لیکن ہم طلبا اور ہمارے بڑوں نے ذمہ داری کو نہیں سمجھا، تو آج میرے ملک کی حالت اس طرح کی ہے کہ مسجد ویرا کی خاموشی اور آمد نمازی نہ پا کر آج سے سکتی اذان بلال ہے، بڑی نازک صورتحال ہے۔ سفارش کو عروج ہے، ذہانت کو زوال ہے، عوام حاکم تو خوشحال ہے مگر عوام کا برا حال ہے، بے شرمی کا رقص ہے، بے حیائی کا ضرورتار ہے، مگر بڑی نازک صورتحال ہے۔ صورتحال کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ میرے دیش میں جو سچ بولے وہ غدار ہے، جو حق بولے وہ یار ہے، جو لب کھولے وہ قصوروار ہے۔ یہاں جنم لینے والا ہر ایک بچہ قرضدار ہے، ہر ایماندار بے قرار ہے، ہر بے ایمان قوم کا سردار ہے، ہر ماں بہن بیٹی سوار ہے، تباہ اور برباد ماضی مستقبل اور ہار ہے۔ صدر جلسہ سے پہلے آپ کو خطابت کی مارنے کا زہر دیتا ہے، آج کا استاد علم نہیں کمانے کا ہنر دیتا ہے، آج کی اولاد میں تعلیم اطاعت نہیں بلکہ اپنی بات منوانے کا جبر دیتی ہے، آج کی عورت بشارت جنت نہیں بلکہ اپنے جسم پر اپنی مرضی چلانے کی خبر دیتی ہے، آج کی سیاست روزہ مستقبل کے لیے نشان منزل نہیں بلکہ انتخاب نشان کی صورت میں کبھی بلہ تو کبھی تیر دیتی ہے۔ آج کا نوجوان غازی ارطغرل کے صورت میں سلطنت عثمانیہ کا تحفہ نہیں بلکہ بڑھتی ہوئی زلفوں کے ساتھ انسٹاگرام اور سوشل میڈیا کی صورت میں سلطنت ثنائیہ کا ثمر دیتا ہے۔ عزیز اساتذہ کرام اور میرے دوستو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرے ملک کی وہ عورت جسے میرے دین نے باپ کے لیے رحمت، بھائی کے لیے عزت، شوہر کے لیے لباس قرار دیا، ماں کا درجہ دے کر جنت اس کے قدموں میں رکھ دی، آج وہی عورت اپنا حق نہ ملنے کا گلہ کرتی ہے اور یہ گلہ کرتے ہوئے میرے معاشرے میں میرا جسم میری مرضی کا فساد برپا کرتی ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں اور دیکھتا رہ جاتا ہوں کہ میرے قوم میں پسند کی شادی کرنے کے جرم میں نوجوان شہر کو باپ اور بھائی کلاڑی سے چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ پھر میں آج اس مجلس میں سوال کرتا ہوں تو پھر کیوں آج کے علماء میں شیخ الہند اور جیسی سوچ رکھنے والے نظر نہیں آتے؟ تو پھر کیوں علماء سیاست میں نظر نہیں آتے؟ تو پھر کیوں علماء سانسد میں نظر نہیں آتے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنو اسرائیل کے تمام انبیاء سیاسی تھے، اور کہتے ہیں کہ ایک عالم کا مرتبہ بادشاہ کے معنی ہوتا ہے، اور بادشاہ کا کام ہوتا ہے کہ اپنی عوام کی فکر کرے، اپنی سلطنت کی حفاظت کرے۔ عزیز طلبہ، ہم مستقبل کے بادشاہ ہیں، ہمیں اس قابل بننا ہے کہ قوم کو فتنوں سے محفوظ کر سکے، ہمیں اس قابل بننا ہے کہ قوم کی فتنوں سے حفاظت کر سکے، کیونکہ کرامن کاتبین کی سواری کہلانے والا انسان گلے میں فرقوں کا توق اور پیروں میں فتنوں کی بیڑی لیے اسرائیل کے قریب ہوتا چلا گیا، مگر خبر لینے کے خاطر کوئی مسیحا نہ آیا۔ کشمیر کی انسان
زندگی کے آخری ہچکیاں لیتے رہے مگر خبر لینے کے خاطر کوئی مسیحا نہ آیا. ایک راشن کی قیمت 5 تصاویر مقرر کر کے سفید پوش انسان کی عزت نفس مجروح کی گئی مگر خبر لینے کے خاطر کوئی مسیحا نہ آیا. فلسطین کے انسان زندگی کی تلاش میں مرتے چلے گئے مگر خبر لینے کے خاطر کوئی مسیحا نہ آیا. دلی کے مسلمانوں کو کورونا بڑھنے کی وجہ بتایا گیا مگر خبر لینے کے خاطر کوئی مسیحا نہ آیا. تو ان نازک صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا شاعر یہ کہہ دیتا ہے کہ اڑتے جو فضاؤں میں تھے وہ شاہی نہ رہے, بازوق نہ رہے, زہی نہ رہے, پاکیزہ گھر نہ رہے, بادین نہ رہے, وہ لال گلزار وہ بہجبی نہ رہے, مومن کا وہ انداز با کمال کھو گیا, اقبال تیری قوم کا اقبال ہو گیا. وما توفیق الا باللہ.